رانا صاحب، ہراسانی کے بہت زیادہ کیسز جو ہیں رپورٹ ہونے لگے ہیں، لیکن دوسری طرف ایک سوال بھی بڑا اٹھایا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پر ایک شور سا مچا ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہراسانی کیس کے اندر لڑکی یا لڑکا یہ ایڈمٹ بھی کرتے ہیں کہ ان کے ناجائز تعلقات تھے۔ مجھے یہ بتائیے کہ قانون ایسے کیسز کو جس میں ایسی ایویڈنس بھی دے دی جائے کہ ہم تو اکٹھے تھے، ہم باہر بھی جاتے رہے، ہم نے ایک دوسرے کو گفٹ بہت زیادہ دیے، ہم ایک دوسرے کے ریلیشن شپ میں رہے، تو قانون اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ دیکھیے، بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے۔ ایک تو سوسائٹی کے لیے ایتھکس ہمارے جو ہیں، کبھی یہ چیزیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے جو آج کل آن ایئر ہو رہی ہیں یا ہم دیکھی جا رہی ہیں یا ہم وٹنس کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کلچر کا حصہ بن گیا جیسے۔ اٹس اے پارٹ آف لائف ناؤ۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں گورنمنٹ کو ویسے تو اس پہ وہ والز کا بڑا خیال آتا ہے کہ فائر والز لگا دی جائیں، تو یہ چیک بھی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ نے بڑا اچھا جو ٹاپک ہے آج اس پہ بات کر رہے ہیں ہم۔ اس کے علاوہ بھی شاید بھائی ہم دیکھیں، لائکس کے چکر میں، مونیٹائزیشن سے پیسے کمانے کے چکر میں، ویوز لینے کے چکر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا ایپس ہیں ان پر ہم اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو چکے ہیں، اور اس پر ہم ایک ایسا کلچر آپٹ کر رہے ہیں جو لاہور کے صرف ایک مخصوص علاقوں میں ہوا کرتا تھا، اب وہ پھیل گیا ہوا مختلف شہروں میں بھی، بڑے شہروں میں، کراچی میں بھی، پنڈی میں بھی، اسلام آباد میں بھی۔ اب یہ جو پرٹیکولرلی یہ جو چیز اور خاص طور پہ جو آج کل ایشو چل رہا ہے، مومنہ اقبال اور ثاقب چدر کا کیس جو ہے، اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے، اس حوالے سے FIR بھی رجسٹر ہو گئی ہے۔ تو یہ اگر جب دونوں پارٹیاں ایڈمٹ کر رہی ہوتی ہیں، اس کے بعد ان کی ویڈیوز آ جاتی ہیں، سارا کچھ، تو یہ تو ان ادر ورڈز دے آر ایکسیپٹنگ دیئر ریلیشن شپ زنا بالرضا، فارنیکیشن جو بھی ہم بول سکتے ہیں۔ اور اس میں 496B جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے اس کے بارے میں، اس کی باقاعدہ سزا ہے، اور اسلام میں تو اس کی سزا آپ کو پتہ ہے کیا ہے، وہ تو سنسار کرنا ہے جب یہ ایسی چیزیں، اور اگلا جرم یہ کر رہے ہیں، ایک تو یہ جرم کر رہے ہیں اور دوسرا اس کو پبلک کر رہے ہیں، اور پبلک میں مثال بنا رہے ہیں، ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کے معاملات پہ بھی گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ ہے، جب تک کوئی پرائیویٹ پرسن ان چیزوں کو لے کے اپلیکیشن فائل نہیں کرتا، اس وقت تک کچھ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ایسی ویڈیوز کو ایک تو پرمیشن نہیں ہونی چاہیے کہ اپلوڈ ہوں، ایسے پوسٹ جو ہیں وہ اسی پر تو کیس کیا انہوں نے کہ یہ پبلک نہیں ہونی چاہیے تھی۔ دیکھیں چیزیں جو اب وکیل ہیں چدر صاحب کے، علی شفاق صاحب، ان کے بقول تو چیزیں کچھ مختلف ہیں۔ مومنہ اقبال والے بھی اب جب تک یہ چیزیں ساری باہر نہیں آتی یا حقائق سامنے نہیں آتے ہیں، ساری چیزیں ہمیں کلیئر نہیں ہوتی، اس وقت تک ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ دوسرا یہ کہ پرسنل لائف ہے ان کی، پرسنل ریلیشن شپ ہے، یہ چیزیں ویسے بھی باہر نہیں آنی چاہیے تھی، جس نے بھی ہوا، جیسے بھی ہوا، غلط ہوا۔ بہرحال یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص اس طرح کرتا ہے تو اس پر FIR بالکل اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ تو لیکن اس کا دوسرا پہلو جو میں عرض کر رہا ہوں، وہ مجھے اس پر بتائیے کہ قانون اس پر کیا کیا سزا دے سکتا ہے؟ اس کیس کی کوئی اہمیت بنتی ہے ایسے ہراسانی کیس کی، جب لڑکی لڑکا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ تعلق میں رہو اور اس کے ثبوت خود ہی دے چکے ہوں؟ دیکھیں، یہ کیس پھر ہراسانی کا رہ نہیں نہ گیا، سیکچوئل ہراسمنٹ از اے سم تھنگ ڈفرینٹ۔ ٹھیک ہے، وہ تو آپ ایلیگیشن لگاتے ہیں، آپ تو یہاں پر ریلیشن شپ یا سیکشل انٹرکورس آپ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، پھر یہ 496 میں چلا جاتا ہے، پھر ہراسانی کی ڈیفینیشن سے باہر آ جاتا ہے۔ مگر اب شاید بھائی اس کی FIR ہو جاتی ہے، اب اس میں دوسری چیز بھی ہے، تو اگر دونوں اس سے FIR کے اندر انکار کر دیتے ہیں، دونوں سزا سے بچنے کے لیے، کوئی ایویڈنس تو موجود نہیں ہے، پھر دونوں کے پاس ہے نا، وہ تو دونوں کے نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ لیٹ سپوز اگر ایسے کیس ہوں گے تو اس میں پھر دونوں آگے ڈینائی کر دیتے ہیں کہ جی ایسی تو کوئی چیز ہوئی نہیں ہے، پھر اس میں ایک یہ ڈرا بیک ہے نا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ اس میں کوئی کریڈیبل ایویڈنس تو موجود نہیں ہے۔ اسلام بھی اس وقت کہتا ہے نا جب آپ نے وہ پرٹیکولر جو ایونٹ ہے، پرٹیکولر دا تھنگ وچ دے بوتھ آر ڈوئنگ، اس کے ہمیں تزکیہ شہود پر اتروانے والے 4 وٹنس ملیں اور وہ اس پورے پروسیس کی شہادت دیں،
تو پھر اسلام بھی اس چیز کی اجازت دیتا ہے. لیکن یہاں تو آپ دیکھیں، آپ تو جدید دنیا میں اب رہتے ہیں، تو یہاں تو ایویڈنس خود دے رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں، مگر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہم ایسا یہ تو ایک کیس مثال بنا نا، اس کے علاوہ بہت سارے کیسز ہیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر یہ ہے کہ ابھی تو فی الحال گورنمنٹ کو یہ چاہیے، میں تو کہہ رہا ہوں کلندرا بھی تو پھر آپ اسی طرح جاری کرواتے ہیں نا. لوڈنگ نہیں ہونی چاہیے. اب دوسری جو چیز ہے، اس میں FIR ہو سکتی ہے، مگر اس کے بعد اس کی ایویڈنس اور چیزیں موجود نہیں ہیں. اب دیکھیں نا، جیسے کلندرا کا اب بہت زیادہ استعمال ہونے لگا ہے. بہت سارے ایسے کیسز ہیں کہ پہلے الزامات لگے لڑکی کی طرف سے، اور بعد میں ایک کمپرومائز ایسا ہوا ہے، DNA رپورٹ بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا. اس میں پھر شاید بھائی دوسرا ایک اور چیز ہے. ابھی ہم اس کو کر رہے تھے کہ ابھی ایک دو چیزیں میں نے پوائنٹ آؤٹ کی. اس کے بعد اگریوڈ پرسن نارملی جو کورٹ کو رجوع کرتا ہے یا عدالت میں جاتا ہے، تھانے میں جاتا ہے، وہ اگریوڈ پرسن ہوتا ہے نا، کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہے. تو یہاں پر اس اوفینس کی حد تک کوئی اگریوڈ پرسن کیا ہی نہیں. ٹھیک ہے، یہ تو ایک صرف کہہ لیں کہ ایک ہم کہہ لیں کہ ایک پوسٹ ہے، اس کی بنیاد بنا کر ان چیزوں کو جو ہے آگے لے کر جانا چاہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے سوسائٹی اور اس، مگر یہ ہے کہ اس پر FIR درج ہو سکتی ہے when both are admitting, if they are admitting. اچھا، یہ جو موجودہ کیس ہے، اس کی نوعیت کے بارے میں آپ یہ بتائیں کہ جیسے ثاقب چدر ہے، ایک MPA بھی ہے، اور جس طرح کے ایلیگیشن لگے ہیں یا کیس جیسے بنا ہے، ان کے انٹرویوز بھی آپ سن لیں تو سنا ہے کہ ان پر بھی جو ہے الیکشن کمیشن کو درخواست دے دی گئی ہے کہ یہ تو ایلیجیبل ہی نہیں بنتے، کیونکہ اسلامی جو شاعر ہیں ان کے مطابق ان کی زندگی نہیں ہے. تو ایسا ایکشن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، قانون کی جو منشا ہے یا جو ہمارا قانون ہے، وہ کوئی بھی شخص مجرم نہیں ہے. ملزم تو ہو سکتا ہے الزام جس پہ لگتا ہے، جب تک اس پہ جرم ثابت نہ ہو جائے. تو الیکشن کمیشن کچھ نہیں کر سکتا جب تک ثابت نہ ہو جائے، جب تک یہ معاملہ کنوکشن نہ ہو جائے. ابھی تو FIR ہوئی ہے، ابھی تو بیل کا پروسیس ہے، بیل کے بعد کنوکشن نہ ہو. اور یہ دیکھ لیجیے گا کچھ عرصے میں یہ میٹرز جو ہیں یہ سالو ہو جائیں گے. ابھی آپ پنکی والا دیکھ لیں، ابھی وہ کہاں گیا. میں نے آپ کو اس پروگرام میں بھی کہا تھا آلریڈی بھی کہ یہ دیکھیے کچھ عرصے بعد ختم ہو جائے گی بات. تو یہ بھی بات ختم ہو جانی ہے، چند دن کی بات. بہت بہت شکریہ جناب.